अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम बराबर अपने इसी मोहम्मदी चैनल पर अपना एक प्रोग्राम दरसे कुरान आपके सामने लाते रहते हैं, जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी बातों के बारे में जानते हैं कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में हमारे लिए क्या नाजिल फरमाया है और अपने बंदों की हिदायत के लिए वो कुरान मुक़द्दस में हमसे क्या फरमा रहा है। हज़रात मोहतरम, आज बकिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीनी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे हमारे मदरसे या मस्जिद में, तो वो ताउन कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सल बनी इसराईला कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह व मन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बाद मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आप बनी इसराइल से पूछ लें कि हमने उन्हें कितनी वाज़े वाज़े निशानियाँ अता की थी, और जो शख्स अल्लाह की नेमत को अपने पास आ जाने के बाद बदल डाले तो बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया वयस्ख़रूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी खूब आरास्ता कर दी गई है और वो ईमान वालों से मजाक करते हैं, ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, और जिन्होंने तक़वा अख्तियार किया वो क़यामत के दिन उन पर सरबलंद होंगे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब नवाजता है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा फ़बअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना व अंज़ला मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ि लियहकुम बैनन नासि फ़ीमा इख़्तलफ़ू फ़ीहि व मा इख़्तलफ़ फ़ीहि इल्ला लज़ीना ऊतूहु मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फ़हदल्लाहु लज़ीना आमनू लिमा इख़्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। इब्तिदा में सब लोग एक ही दीन पर जमा थे, फिर जब उनमें इख्तलाफात रूनुमा हो गए तो अल्लाह ने बशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबरों को भेजा और उनके साथ हक पर मबनी किताब उतारी, ताकि वो लोगों में उन उमूर का फ़ैसला कर दे जिनमें वो इख्तलाफ करने लगे थे, और उसमें इख्तलाफ भी फ़कत उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें वो किताब दी गई थी, बावजूद इसके कि उनके पास वाज़े निशानियाँ आ चुकी थी, और उन्होंने ये इख्तलाफ भी महज बाहमी बुग़्ज़ और हसद के बिना पर किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को अपने हुक्म से वो हक़ की बात समझा दी जिसमें वो इख्तलाफ करते थे, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमा देता है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वज़्ज़राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम यूं ही बिला आज़माइश जन्नत में चले जाओगे, हालांकि तुम पर तो अभी उन लोगों की जैसी हालत ही नहीं बीती जो तुमसे पहले गुजर चुके।
انہیں تو طرح طرح کی تکلیفیں اور سختیاں پہنچی اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں آخر ہم کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو وہ اچھا ہی ہے، وہ درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے سب سے پہلے ماں باپ ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کے راستے میں قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں طبعاً ناگوار گزرے گا اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں، اور تم نہیں جانتے یہ بات کہ کیا تمہارے لیے اچھا ہے کیا نہیں، بلکہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کو سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے والا جو ایپیسوڈ ہے ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے۔ بظاہر یہ امر بہت حیران کن تھا، لیکن بنی اسرائیل بادلوں میں اللہ رب العزت کی آیات اور نشانیوں کا کئی بار مشاہدہ کر چکے تھے۔ جب انہیں مصر سے نکالا گیا اور پہاڑ طور پر ان آیات کا وہ مشاہدہ کر چکے تھے، اسی لیے فرمایا کہ اگر تم کو یہ بات اور یہ امر، یہ مسئلہ جو ہے یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہو تو بنو اسرائیل یعنی جو بنی اسرائیل تھے ان سے پوچھو، ہم ان کو کتنی نشانیاں دے چکے ہیں، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ان کا سکوت کرنا ان کا اقرار کی دلیل ہے۔ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ مسلمان بنی اسرائیل کی تاریخ پر توجہ کرے، ان کے بادشاہوں، علماء، ان کے بدلتے ہوئے حالات اور ان کے فرقوں میں تقسیم ہونے پر غور کرے، اور وہ جن طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرے ہیں اس سے عبرت حاصل کرے۔ حضرات محترم، اس آیت کا منشا یہ نہیں کہ خود بنی اسرائیل یا صحابہ بنی اسرائیل سے جا کر پوچھے کہ تم پر اللہ کی کتنی نشانیاں اتر چکی ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھی جن کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، اس کی وجہ سے ان پر طرح طرح کے عذاب آتے رہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے یہودیوں پر نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے جو بھی نشانیاں یہودیوں کو دی اور جو بھی نعمتیں ان پر نازل کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا کی، ان کو اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر پہاڑ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا اور فرمایا اس کو قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر آ گرے گا۔ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی نعمت عطا کی، انہوں نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، سو ایک کڑک نے ان کو ہلاک کر دیا، ان پر منہ و سلوہ نازل کیا گیا، انہوں نے نافرمانی کر کے اس کی نافرمانی کر کے اس کو بچا کر رکھنا شروع کر دیا، نتیجتاً کھانا سڑنے لگا۔ اس سے پہلے کھانا وغیرہ سڑتا ہی نہیں تھا، تبھی سے کھانا سڑنے کی شروعات ہوئی۔ ان سے کہا گیا کہ حنتتن کہنا، انہوں نے اس کے بجائے حنتتن فی شعیرتن کہا،
ان سے کہا گیا تھا شرک نہ کرنا، انہوں نے گوشالہ پرستی یعنی ایک بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ سنیچر والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، انہوں نے ہفتے کی دن یعنی سنیچر والے دن مچھلیوں کو حوضوں میں جمع کر لیا، جس کی سزا میں ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی نعمت ملنے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے، اللہ رب العزت کا عذاب اس پر نازل ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے آباء و اجداد کو دی ہوئی نعمتوں، ان کی ناشکری اور اس پر ملنے والی سزاؤں کا بیان تھا، اور نزول وحی کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے اللہ کی جس نعمت کے ساتھ کفر کیا وہ نعمت محمد عربی کی نبوت ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو بدلنے والے کفار قریش ہے، اور وہ نعمت حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے۔ حضرات محترم، تمام نعمتوں کی اصل اور نعمت عظمیٰ جو ہے وہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے، یعنی سب سے عظیم نعمت اللہ رب العزت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہودیوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور آپ پر ایمان لانے کے بجائے آپ کا انکار کر دیا۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، دنیا کی زندگی کو سجا دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کر دیا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ بھی بدل سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے قبضے میں جو اس کی پسندیدہ خوشنما اور دیدہ زیب چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف انہی کو دیکھتا ہے، اور دنیا کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال اور اس کے بعد وقتی فوائد کو وہ دیکھتا رہتا ہے، اور عقل کی آنکھوں سے ان چیزوں کی باطنی خرابیوں کو نہیں دیکھتا۔ دنیا کی رنگینیاں اور عیش و آرام انسان کے دل کو لبھاتے ہیں۔ شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا تھا، اللہ رب العزت نے جب شیطان کو بھگایا تھا اپنی بارگاہ سے، فخرج فإنک رجیم، اللہ رب العزت نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے کیونکہ تم مردود ہو چکا ہے۔ تو ابلیس نے چلتے چلتے کیا کہا تھا؟ قال ربی بما اغویتنی، یہی مہلت مانگی تھی ابلیس نے، اور ابلیس نے کہا تھا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اسی لیے میں ضرور زمین میں ان کے لیے برے کاموں کو مزین کر دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اور جو بھی تیرے راستے پر چلیں گے ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے حرام کیا یا اس کو حلال کرتے ہیں ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں۔ حضرات محترم، اس سے یہ پتہ چلا کہ ابلیس کو جب اپنی بارگاہ سے اللہ رب العزت نے بھگایا تھا تو ابلیس نے یہ مہلت مانگی تھی کہ مولا مجھے یہ مہلت دے، پھر میں دیکھ تجھے دکھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو کیسے بہکاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا، تجھے جسے بہکا سکتا ہے تو بہکا لے، لیکن یہ یاد رکھنا تیرے دامے فریب میں وہی پھنسیں گے جو تیرے بندے ہوں گے، اور جو میرا بندہ ہوگا میرے لیے ہی جیے گا، میرے لیے ہی مرے گا، جس کے صبح و شام صرف میرے لیے ہی کٹیں گے، وہ سانس لے گا تو اللہ رب العزت یعنی میرا نام لیتے ہوئے سانس لے گا، اٹھتے جاگتے بیٹھتے سوتے ہر لمحہ جو صرف میرے لیے جیے گا اور میرے لیے ہی مرے گا، وہ اس پر تیرا زور نہیں چلے گا، تو لاکھ چاہے کہ بھی اس کو اپنے دامے فریب میں نہیں پھنسا سکتا، اور اس پر تیرا ذرہ برابر کوئی زور نہیں چلے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ قیامت کے دن کافروں سے سربلند ہوں گے۔ یہ جو کافر و مشرک ہیں، جو اللہ کو نہیں ماننے والے، وہ سب تو نہیں لیکن ان میں سے ایسے ہیں بہت سارے جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ قیامت کے دن کافروں سے سربلند ہوں گے۔
बुलंद मकामात पे होंगे और काफिर तो अल्लाह के अजाब में जकड़े रहेंगे और अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। हज़रात मोहतरम, हज़रत बिलाल, हज़रत सुहैब और हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ऐसे फ़ुक़राए मुस्लिमीन को देखकर काफिर उनका मजाक उड़ाते थे और अपने दुनियावी मालो दौलत और ऐशो आराम की वजह से अपने आप को उनसे बुलंद और बड़ा समझते थे। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत नाजिल की कि क़यामत के दिन ये नेक मुसलमान सर बुलंद होंगे और काफिर व मुशरिक ज़िल्लत के अजाब में मुब्तला होंगे। हज़रात मोहतरम, इकरमा बयान करते हैं कि कुफ़ार ने कहा कि अगर मोहम्मद नबी होते तो हमारे बड़े बड़े उनकी इत्तिबा करते। बखुदा उनकी इत्तिबा तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ऐसे लोग करते हैं जो गरीब है, नादार हैं, ऐसे लोग उनकी पैरवी करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और बड़े बड़े सरदार तो उनको मानते ही नहीं। हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी जो आपके सामने पेश हुई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।